صحیح مسلم میں حدیث ہے سر، غزوہ خندق کے چیپٹر میں. اسی طریقے سے کچھ لوگ حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آئے، حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس، رازدار رسول. یہ صحیح مسلم ہے سر، کوئی سٹوری نہیں ہے. تو کہنے لگے جی کتنے آپ خوش نصیب ہیں، حضور کا ساتھ آپ کو نصیب ہوا، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو قربانیاں دیتے. وہ تابعین تھے نا. حضرت حذیفہ نے کہا یہ باتیں کرنا آسان ہے، میں تمہیں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک واقعہ کہ خندق کا موقع تھا، سخت سردیوں کی رات تھی. نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی کرے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، ان کی مین پاور کتنی ہے. تو کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ جب تصور آتا تھا نا اس ٹھنڈ میں باہر جانا ہے تو سردیوں کی رات میں کون جا کے اتنی تکلیف کاٹے، اور پھر سردی بھی ریگستان کی، عرب کی. نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں حاصل کرے اور جا کے جاسوسی کر لے. آج تو آپ کہتے ہیں سر مجھے پڑوس چاہیے، کوئی بھی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ. حذیفہ کہتے لو جی، کہتے میرے دل میں غم آ رہے گئے، اونٹتے جانا ہی پڑے گا کیونکہ اب تو حکم آ گیا نا. پہلے تو آپشن تھی نا کہ ٹھیک ہے جی والنٹیئرلی کوئی اٹھ جائے رضا کرانہ طور پہ. میں نے کہا یا رسول اللہ جاؤ. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. انکار کر کے کافر ہونا تھا. کہتا ہے میں اٹھا تو مجھے یوں اٹھتے ہی لگا کہ میں کسی گرم حمام میں داخل ہو گیا. اللہ نے ان کے گرد ایک ایسا یعنی گھیرا کر دیا، اور کہتے ہیں اس گرم حمام میں میں رہا، میں پوری جاسوسی کر کے آیا. اور حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دیکھا وہ اپنے تیر تیز کر رہا تھا، رات کے وقت بیٹھا اور وہ میرے نشانے کے اوپر تھا. میں چاہتا اسے مار بھی سکتا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں جنگ کے اندر بھی کتنا ڈسپلن ہے. تو میں اجازت کے بغیر یہ حرکت نہ کروں، بس جتنا کام کیا میں اتنا ہی کروں. کام کیا، واپس آیا، انہی کپڑوں میں گئے، کوئی ٹھنڈ نہیں. کہتے ہیں واپس آ کے بیٹھا تو مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی. نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر مجھے اڑا دی. اب یہ جو ٹیسٹ صرف ایک جرت کی دیر تھی نا، تو اللہ نے مدد کر دی. وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرتے تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ان کو کس پروٹیکشن میں. یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. صحیح مسلم میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق والے چیپٹر کے اندر. اور دیکھیں اتنی بڑی لالچ کہ جنت میں نبی کا پڑوس، پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا. سر یہ ہو جاتا ہے، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، مشکل وقت آپ کی زندگی میں بھی جب آتا ہے نا تو کتنے لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر. کتنا عرصہ گزار دیتے ہیں. ہمارے پاس یقین کریں علماء آتے ہیں ایسے سے کہتے ہیں جی پتہ ہے سب کچھ فراڈ چل رہا ہے، لیکن کیا کریں سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے، اسی معاشرے میں رہنا. تو سر یہ بات کرنا پھر آسان ہے. صحابہ کی نسبت یعنی ہمیں تو اس کا عشر شیر بھی حاصل ہو جائے تو کس لیول پہ ہم ہوں، یہ باتیں کرنا سر کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا.